بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد شاہد بابر پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے رمضان کی تمام تر مصروفیات بڑے ذوق و شوق سے آپ سر انجام دے رہے ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل صدقات و خیرات، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان لندن سے بھی شمولیت کر رہے ہیں، اور یہاں پر لوکل ہمارے ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب بھی انشاءاللہ شامل گفتگو ہوں گے۔ ناظرین، صدقہ و خیرات اور اس کی فضیلت و اہمیت ان چند موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے جس کو قرآن مجید نے بڑی کثرت سے ذکر فرمایا ہے، اور تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار مقامات پر نہ صرف اس کی ترغیب دی بلکہ عملی طور پر سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والی شخصیت خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ تمہیں کسی اور مد میں خرچ کرنا مناسب نہیں ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ اللہ کے خوف سے اور اس کے جلال سے کانپ اٹھی، اور اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرکت کو سکون میں بدلنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے۔ فرشتوں نے جب یہ عمل دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ پہاڑ کتنی طاقتور شے ہے، مگر ہمارا ایک سوال ہے تیری بارگاہ میں، ہل من خلقک شیء اشد من الجبال، کیا تیرے کارخانہ قدرت میں کوئی ایسی شے بھی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعم الحدید، میرے کارخانہ قدرت میں لوہا ایک ایسی مخلوق ہے جو پہاڑوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ فرشتوں کا تعجب بڑھتا گیا، انہوں نے پھر عرض کیا، مولا ہل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ طاقتور اور شدید کوئی شے پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نام النار، میرے کارخانہ قدرت میں آگ ایسی مخلوق ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں کا تعجب اور بڑھ گیا، انہوں نے عرض کیا، مولا ہل من خلقک شیء اشد من النار، کیا تیری مخلوقات میں کوئی آگ سے بھی زیادہ طاقتور اور شدت پر مبنی شے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، الماء، میرے کارخانہ قدرت میں اور میری مخلوقات میں پانی ایک ایسی طاقتور مخلوق ہے جو آگ کے بھانبڑ بھی بجھا کر رکھ دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، مولا یقیناً تیری بارگاہ میں پھر پانی سے بھی کوئی طاقتور شے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نام الریح، ہوا میرے کارخانہ قدرت میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو پانیوں کے رخ بھی موڑ دیتی ہے، دریاؤں کی ڈائریکشن چینج کر دیتی ہے، اور پانیوں کو بہا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ فرشتوں نے اپنے تعجب کی انتہا پر پہنچ کر عرض کیا، مولا پھر ہمیں بتا کہ ہوا سے طاقتور کوئی شے ہے جو تیری مخلوق میں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعم، ابن آدم تصدق بصدقۃ بیمینہ نخفیہا من شمالہ، میرے کارخانہ قدرت میں میرے بندے کا عمل صالح اور صدقہ و خیرات کا عمل وہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جب مشکلات، پریشانیوں کی اور
आफतों की आंधियां चलती हैं और तूफान चलते हैं तो सदका और खैरात मेरे बंदों के ऊपर से वो तमाम तर परेशानियों के तूफान बहा कर ले जाता है, उड़ा कर ले जाता है। तो नाज़रीन गिरामी कद्र, सदका और खैरात एक ऐसा अमल है जो इंसान के अंदर वो कुव्वत ईमानी देता है और अल्लाह के साथ उसको मोहब्बत के रिश्ते में इस तरह जोड़ देता है कि फिर उसको दुनिया की तमाम तर परेशानियां उसके लिए कोई माना नहीं रखती। आज इस अहम मौजू पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साथी, हमारे मोहतरम मुकर्रम, हमारे उस्ताज़ मुकर्रम मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सादिक कुरैशी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन से, और हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के काबिल फ़ख्र शागिर्द हैं। उन्होंने शफ़क़त फरमाई और हमें टाइम बख्शा। आइए उनसे हम महवे गुफ्तगू होते हैं और उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सादिक कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। अल्लाह ताला आपको आबाद शाद रखे। और पैगाम रमज़ान की जो ट्रांसमिशन पाबंदी के साथ इस वक्त जा रही है और जो अरसा पहले बयान हो गया, अल्लाह ताला उसमें भी खैर बरकत सलामती लाए, और जो आज का मौजू चुना गया अल्लाह उसमें भी कामयाबी दे। आमीन। सर, आप क्या फरमाते हैं फ़ज़ाइल सदक़ात व खैरात कुरान की रोशनी में और हदीस पाक की रोशनी में इनकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके पैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी पैगाम रमज़ान की जो टीम है उनको भी ममनून हूं कि उन्होंने एक खूबसूरत प्रोग्राम इफ्तारी से पहले अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए रखा है। और स्पेशली जो इस वक्त लॉकडाउन की सूरत जा रही है उसमें तो और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है ताकि लोग देखें, और आपने बहुत सारे फ्लेवर इसमें जमा कर दिए हैं। और आज का जो फ्लेवर है इसको अगर हम कुरान में देखें तो बहुत सारी आयात कुरान मजीद के अंदर हैं। मैं उसमें से चंद आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। पहली आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, यमहकुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदाकात, कि बेशक अल्लाह सूद को मिटाता है यानी सूदी माल से बरकत को खत्म करता है और सदकात को बढ़ाता है। दूसरी जगह सदका करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अप्रिशिएट करते हुए एक टाइटल दिया, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात। इसमें मेल और फीमेल दोनों को लिया अल्लाह ताला ने। यानी बाज जगह हम देखते हैं कि सिर्फ मेल का सीगा है, लेकिन यहाँ उनको जो है फिर दोबारा सूरह हदीद में इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, बेशक सदका और खैरात करने वाले मर्द और सदका और खैरात करने वाली औरतें। और फिर इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मकाम पर फरमाया, इन तुब्दुस सदाकात फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तुतूहल फुकरा फहुव खैरुल लकुम, अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो ये भी अच्छा है, इससे दूसरों को तरगीब होगी। अगर तुम मख्फी दो तो ये भी मोहताजों को पहुंचा दो तो तुम्हारे लिए ये भी बेहतर है। अल्लाह इस खैरात की वजह से तुम्हारे कुछ गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अब आइए मैं कुरान से पहले सदका की तारीफ कर दूं। और सदका की तारीफ क्या है, अगर आप इसको देखें तो ये सिद्क, जिसको हम सच्चाई कहते हैं, उससे ये निकला है। और ये सदका दाल पर जो है वो फतह है, हरकत है, यानी वो अमल, वो नेकी जो इंसान दिल की सच्चाई के साथ और सुन्नत की ताबेदारी में अंजाम देता है उसको सदका कहा गया है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अगर हम इसे देखें तो इसके लिए 3 कलमात इस्तेमाल हुए हैं। एक कलमा खुद सदका का, जहां मसारिफ ज़कात बयान किए तो वहां सदकात की बात की, और दूसरा इन्फाक का कलमा इस्तेमाल किया है कुरान मजीद में, मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िकून। तीसरा इसके लिए ज़कात का कलमा इस्तेमाल हुआ है। अब इस तारीफ को जरा जो सिद्क की मैंने की उसको देखिए, जो सूरह दहर की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और इसका एक खास बैकग्राउंड भी है कि मौलाए कायनात और सैयदाए कायनात ने जब रोजे रखे थे 3 दिन के, और उन्होंने फिर अपना मुंह का लुकमा उठाकर कभी मिस्कीन, कभी यतीम, कभी असीर को दे दिया था, तो वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदके की तारीफ भी कर दी। फरमाया युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अब देखिए, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह,
یعنی جو لقمہ دیا ہے یہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مکھڑے کے لیے اور اللہ کی خاطر دیا ہے. اور پھر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جو ہے اس کی جزا مانگتے ہیں نہ شکر گزاری مانگتے ہیں. تو لہذا صدقہ وہ ہے جو دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے اور بندہ اس پر کسی جزا اور شکر کا طالب نہ ہو. تو جب بندہ اپنا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے کر دے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اور پھر اگر ہم اس کو زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں تو حدیث پاک میں ہے ان لکل شیء زکوٰۃ، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ روزہ قرار دی، فرمایا جس کے پاس بڑا گھر ہے اس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ وہ مہمانوں کو ٹھہرائے. الغرض یہ کہ جو نعمت بھی اللہ رب العزت نے کسی کو دی ہے اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہے. بلکہ فرمایا کہ اللہ نے جس طرح سے مال کی زکوٰۃ تم پر رکھی ہے اسی طرح مرتبے اور جاہ و منصب کی زکوٰۃ بھی ہے. جسے اللہ نے کوئی اسٹیٹس دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے، کوئی وجاہت دی ہے، وہ اس کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، یعنی اس کا بھی صدقہ اتارے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کو جو ہے بیان کر دیا کہ ہر شخص پر صدقہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے. ہر شخص جو ہے وہ صدقہ کرے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے وہ کوئی چیز نہیں پاتے تو کس طرح سے صدقہ کریں؟ فرمایا کہ جو اگر کوئی شخص کوئی چیز نہیں پاتا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. اسی طرح سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے جسم میں جوڑ بنائے ہیں 360 جس کو ہم جوائنٹ کہتے ہیں، ہر جوائنٹ کا جو ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پوسیبل ہے، ہم کیسے کر سکیں گے؟ فرمایا یہ جو تحمید کہتے ہو، تحلیل کہتے ہو، تسبیح کہتے ہو، تکبیر کہتے ہو، اور اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو 2 رکعت چاشت کی نفل پڑھ لے تو یہ اس کے سارے اجزاء کا صدقہ ہو جائے گا. تو اب یہاں سے بات جو اسٹیبلش ہوئی وہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا ہم نے صدقہ کرنا ہے، اور جو شخص بھی اس نعمت کا صدقہ کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرے گا. اور پھر اس کے فضائل اتنے بیان کیے ہیں. یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے الثمرات فی فضائل الصدقات، اور دوسری کتاب ہے الادراک فی فضل الانفاق وذم الامساک. ان میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا. اس میں سے میں کچھ آپ کو فضائل اس کے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے صدقے کی فضیلت رکھی ہے. پہلی شے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو شاید کم ہو جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، یعنی جو مال صدقے میں گیا اس میں بڑھوتری ہوگی ظاہراً بھی اور باطناً بھی. پھر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، نیک عمر میں اضافہ کرتا ہے، تکبر نخوت کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے جہنم سے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، برائی اور بدبختی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اہل قبور کی گرمی کو ختم کرتا ہے. صدقے کا بینیفٹ اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے. اور وہ بڑی معروف حدیث مسلم شریف کی آپ نے سن رکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا ذاتی عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 اعمال جاری رہتے ہیں، اور اس میں پہلی شے صدقہ جاریہ کو فرمایا، یعنی جاری رہنے والا صدقہ، خواہ وہ ہاسپٹل کا بنانا ہے، مسجد کا بنانا ہے، اسی طرح اسکول کا بنانا ہے، درخت کا لگانا ہے، نہر کا کھدوانا ہے، ہر وہ عمل جس سے انسانیت فائدہ لے رہی ہے وہ صدقہ ہے. تو لہذا اسی لیے فرمایا گیا کہ صدقہ ہر انسان پر جو ہے وہ لازم ہے. اور جو حدیث ہمارے میزبان مکرم جناب علامہ شاہد بابر صاحب جو ہمارے BCIG کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے ہمارے ایک اور اسکالر بھی موجود ہیں، جو آپ نے بیان کی اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کی فضیلت بیان کی کہ صدقہ اس طرح سے دو کہ دایاں دے تو بائیں کو جو ہے خبر نہ ہو، یعنی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور خیر کا سامان بھی ہر ایک کا جو وہ ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ بہترین صدقہ جس کے بعد خوشحالی قائم رہے اور ابتدا ان کی جو ہے اپنے قریبی اپنے زیر کفالت سے کیا جائے. یہاں تک فرمایا کہ راستے سے روڑا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. الغرض یہ کہ صدقے کا چیریٹی کا جو مفہوم اسلام نے بیان کیا ہے
وہ الحمدللہ یونیک ہے, وہ کسی اور مذہب میں کسی فلسفے میں ہمیں نہیں ملتا. اور اسلام نے ہر جہت پر خیرات ہو, صدقہ ہو, زکوٰۃ ہو, پھر دیکھیے آپ جہاں بھی بات آئی روزے کا کفارہ آیا تو وہاں بھی فدیے کی بات آئی, اسی طرح سے کفارہ یمین قسم کا کفارہ آیا تو وہاں بھی صدقے کی بات آئی. الغرض یہ کہ اس کو اتنا بڑھا دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کو اس میں شیئرنگ کرتا چلا جائے. تو جب بندہ شیئرنگ کرے گا تو پھر دنیا میں جو ہے وہ غم کم ہو جائیں گے اور خیر اور بھلائیاں جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جائیں گی. اور اسی طرح سے مرحومین کے لیے بھی فرمایا کہ بہترین گفٹ جو ہے مرحومین کے لیے دو ہیں, ایک ان کے لیے دعا اور استغفار اور دوسرا صدقہ ہے. اور صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی, مجھے یاد ہے اگر وہ بولتی تو کچھ مجھے حکم دیتی تو میں کیا اس کی طرف سے کیا کروں؟ فرمایا آقا نے صدقہ کرو. کون سا صدقہ کروں؟ فرمایا پانی یہاں پر جو ہے وہ کمی ہے, پانی جو ہے اس کا صدقہ کروا دو. الغرض یہ کہ بہت وسیع اس کا مفہوم ہے. میں پھر بار دیگر آپ کا پیغام رمضان کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اہم موضوع میں مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دے کر میرا بھی صدقے کا حصہ شامل کیا. اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ سر. یہ یقیناً آپ کا یہ صدقہ جاریہ اس میں شامل ہو گیا, اور آپ کا جو اتنا بھی علمی آپ کا فیضان ہے حضور سید شیخ الاسلام سے ہر بندہ اپنے نصیب کے مطابق لے رہا ہے اور پھر آگے پھیلا رہا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے, سلسلۃ الذہب, یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے جو صدقے کی صورت میں جاری ہے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالی ہم آج سے مستفید ہوتے رہیں گے, اور رمضان ٹی وی کی طرف سے بھی اور ان کی انتظامیہ کی طرف سے بھی آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. جی عمیر بھائی, دیکھیے کہ محترم علامہ صادق قریشی صاحب نے جو لندن سے ہمارے ساتھ شامل تھے اور منہاج القرآن کے لندن کے روح رواں ہیں اور بڑی خدمات ہے آپ کی, انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑا کمپریہنسو مفہوم بیان کیا ہے. تو آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو صدقے کی مختلف جہتیں ہیں, کبھی ہم چھپا کے صدقہ دیتے ہیں, کبھی اظہار کر کے دیتے ہیں, کبھی ظاہر کر کے, اس کو سرن علانیتاً بھی کہتے ہیں, سری اور جہری بھی کہتے ہیں. ان میں کیا کیا فرق ہے اور ان کی کیا فوائد ہیں الگ الگ روحانی, کہ ہم کیوں سری دیں اور کیوں جہری دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, in tubdu sadaqati fana'imma hi. So if you give charity in public, it is worthwhile for you, for it will persuade others. جی. And then وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. But if you hide and you deliver it to the poor in secret, that is far better for you. And then the advantage of that, what Allah subhanahu wa ta'ala says, the result of that is وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. And Allah will remove for you some of your sins due to this charity, and Allah is well aware of what you do. So it's clear from this ayah that both kinds of sadaqah is okay with Allah subhanahu wa ta'ala. There is no reason for us to say, okay, if somebody gives in secret and if somebody gives in public, there is a difference between the rewards. Well, what Allah subhanahu wa ta'ala has preferred, the ones that you do in secret. And now I'll come to that in a minute, but the first thing I want to talk about is when you do it in public, what is the advantage of that? Well, when you do it in public, it encourages other people to do it. And there are things, for example, the concept of zakah, the collection of zakah. Now, if all sadaqah was to be done in secret, then zakah would never have been able to, you would not be able to collect zakah from people. The central system that we had in the Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala. So you would not be able to do that, because giving zakah, if somebody comes to collect it, you're giving it publicly. And that means you're already sort of, you are making it known to people that you're giving your zakah. The second advantage of that was to stop people from saying that such and such person hasn't given their zakah. So blaming others. So that was another advantage of allowing the sadaqah to happen publicly. Yes. And the other thing, as I mentioned before, is to persuade others, because Sahaba Karam, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked for contributions towards a
campaign or towards something that they were doing, a war campaign, a battle campaign, or anything like that, or for the community, then Sahab would compete with each other. They would compete with each other to go and give sadaqah. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, go over your brother, or go over each other. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. So this is, again, that's the advantage of giving sadaqah in public. Now, at the same time, there is the element of showing off, and that's something that needs to be avoided within sadaqah, because Allah subhanahu wa ta'ala warns against that. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. So, and those who spend their wealth to show off to people and believe neither in Allah subhanahu wa ta'ala nor on the last day, and whoever Satan decides as a companion, so he is an evil companion. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying those people who give the money, they're still helping the poor. That side of things is still positive. They're still helping the poor. They're still helping somebody to get a step up in this world. They're still helping somebody out of their disadvantage. But Allah subhanahu wa ta'ala is still equating them, because the element of showing off, they are doing it because they want to show off, equating them to being friends with shaitan. And anybody who's a friend with shaitan will end up in the company of shaitan on the day of judgment. So Allah subhanahu wa ta'ala has already warned against that. There's a hadith in Sahih Muslim, Abu Hurairah radiallahu ta'ala reports, and it's a long hadith. It's describing the first three people who will enter hell. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that Allah will ask a person that I've given you abundantly and I've granted you all the wealth in this world, and he will recognize that Allah subhanahu wa ta'ala will show him all of the blessings that he had in this world, and Allah subhanahu wa ta'ala will ask him, what did you do with this wealth? And the person will reply, I spent it in all of the ways that you please you. So he's saying, I spent it in the way that please you. Now Allah subhanahu wa ta'ala will say to him, you tell lies. You did this so that people could call you generous. So you were showing off to the people, and then you were called generous. And so Allah subhanahu wa ta'ala says that you achieved your aim. You wanted to be called generous, you were called generous. And then Allah subhanahu wa ta'ala says Allah will order for him to be thrown face first into the hell, and he will be thrown into the hellfire. So the disadvantage, again, you have to tread a very fine line. If you're giving with the intention, again, all of it depends on the intention. What is your intention? If you're giving publicly with the intention of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, with the intention of getting rewards for that good, then it's fine. There is no problem with it. There is, as I said before, you should be doing more and more, because it encourages others, particularly at the time of crisis. At the moment we are in a crisis, and people are calling, charities are asking for money, charities are asking for help, governments are asking, not even just charities now, some governments around the world, they've asked for money. And this is the time now to step up. This is the time now, if you want to do it publicly to encourage others to do it, that's absolutely fine. But on the other side, Allah subhanahu wa ta'ala says better for you to keep it secret, because there's one hadith, the last thing I would say on this is, it's again reported in Muslim by Abu Hurairah radiallahu ta'ala anh, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was describing the 7 people who will be given shade on the day of judgment. Shade of Allah's shade, not just any shade, but Allah's shade. And he said one of the people is a man who gives sadaqah but conceals it to such an extent that his left doesn't know what his right hand gives. So the advantage of giving in secret is twofold. One, you get the advantage, you get the rewards from Allah subhanahu wa ta'ala, which are greater. And the second is, you are not putting down, you're not shaming any person by giving money to them in public. You are doing it in secret, so you're keeping their respect, you're keeping their self-respect intact by giving it to them in secret. I mean, some used to even leave stuff at the door rather than even give it to them face to face. Leave stuff at the door, so the person who received the stuff didn't even know who left it there. So that's, again, preserving self-respect for people as well. This was the sunnah of Sayyidina Imam Zainul Abidin. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ دیکھیے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو گھر سے شروع کیا جائے. ہمارے ہاں یہ عمل بھی پایا جاتا ہے, تصور بھی یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو کسی بھی وجہ سے ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو غیر ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور باہر چونکہ ہمارا نام گونجے گا
لوگوں کو پتہ چلے گا یہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہے اور بڑا دیالو ہے، اور یہ جو تو ادھر تختیاں لگیں گی، سارا کچھ ہوگا، ادھر کلپس بھی بنیں گے، فوٹو، جیسے آج کل پوری دنیا میں تماشا لگا ہوا. تو کیا اس کی صدقہ و خیرات کی اور صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کی لک آفٹر کرنا، کہ اس کا باہمی تعلق کیا بنتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم باہر جا کر دیں گے اور گھر والوں کو چھوڑیں گے، اپنے قرابت کو چھوڑیں گے، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ شکریہ الہام صاحب. ٹائم میرا ہے ہمارے پاس بریک کا ہونے والا ہے. صلہ رحمی اور صدقہ جو ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس کا اجر و ثواب عام صدقہ کی نسبت بڑھ جاتا ہے جب بندہ اپنے رشتہ داروں کو عطا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کی مدد اور سپورٹ کرتا ہے. قرآن نے کہا آت المال علی حبہ مسکین و یتیم و اسیرہ کی بات کی، اور ذوی القربہ پہلے آیا، آت المال علی حبہ ذوی القربہ والیتامى والمساکین، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دینا ذوی القربہ کو. تو پہلی کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ذی القربہ ہے. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ذوی القربہ کو آپ نا فوکس کریں اور اس کی ڈیفینیشن دیں. اور دوسرا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. تو یہاں پہ بھی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرمایا اس پہ توجہ دینے کی بجائے اس پہ توجہ دو کہ کس پر خرچ کرنا ہے. تو پہلی جگہ جو خرچ کرنے کی وہ تمہارے والدین ہیں، اور اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. قریبی رشتہ دار تمہارے خونی رشتہ دار جن کے ساتھ تمہاری قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے. اور پھر اگلی حدیث پاک اس پہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایون کہ وہ لوگ جن کے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اس رشتہ دار کو دیں جو آپ کے بارے میں دل میں عداوت رکھتا ہے. بالکل بالکل، آپ دل میں عداوت رکھتا ہے. تو یہ اہمیت دی کہ صدقہ و خیرات. پھر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام شخص کو صدقہ دینا وہ اس کا ایک ثواب ہوگا، اور اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہوگا. صدقہ بھی ہے اور ساتھ صلہ رحمی بھی ہے. اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذوی الرحم سنتان، کہ مسکین کو، فقیر کو، حاجت مند کو کچھ عطا کر دینا ایک نیکی ہے جتنا ضرورت، اور اپنے رشتہ دار کو جس کے ساتھ خونی رشتہ رحم کا رشتہ ہے فرمایا اس کو دینا. یہ دو صدقے ہیں. فرمایا صدقۃ و صلۃ، ایک تو چیریٹی کا صدقے کا ثواب ملے گا، ساتھ صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. اور پھر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا یہی صدقات کے بارے میں. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شخص نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات کے بارے میں سوال کیا ایہا افضل، کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا الا ذی الرحم الکاشح، کہ وہ تمہارا رشتہ دار ذی القربہ میں سے جو کاشے ہیں. اور کاشے کا ترجمہ یہ کیا گیا جس کے دل میں تمہاری نفرت اور عداوت ہے. اللہ، کہ وہ تم سے عداوت رکھتا ہے، تم سے نفرت رکھتا ہے، تم سے لڑائی کرتا ہے، اور تمہارے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس پر خرچ کرنا ڈبل ثواب دے گا. ماشاءاللہ. تو آپ اندازہ کیجئے کس تفصیل کے ساتھ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بات کی. اور پھر دوسری حدیث پاک بھی اسی معنی کی فرمایا ان الصدقۃ علی ذی قرابۃ یضاعف اجرها مرتين، کہ ذی قرابت کو، رشتہ دار کو صدقہ کرنا یہ اجر و ثواب کو ڈبل کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین یہاں پر ٹائم ہوا ہے ایک مختصر بریک کا. ہمارے یہ بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے اور بڑی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں صدقات و خیرات کی فضیلت اور رشتہ داروں کی لک آفٹر کرنا. اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے اور ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.